ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 11ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے بحیرہ راہب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف جو پہلا سفر ہوا تھا اس حوالے سے بیان کیا تھا۔ آج ہم حرب الفجار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 یا 50 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا جو ہم ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس اصحاب فیل کے واقعے کے بعد جو عرب میں بڑی جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ ویسے تو عرب میں جنگیں ہوتی رہتی تھی اور بڑی کثرت سے جنگیں رہتی تھیں۔ اس جنگ کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک سیرت ابن شام والے فرماتے ہیں کہ 14 سال تھی یا 15 سال تھی، جبکہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ بہرحال اس جنگ کو حرب الفجار کیوں کہتے ہیں؟ حرب کا معنی جنگ کے آتا ہے، جنگ کے آتا ہے، اور فجار فجور سے لیا گیا ہے۔ فجور کا معنی گناہ کرنے کے آتے ہیں۔ تو عرب کے اندر چونکہ 4 مہینے ایسے معظم قسم کے تھے کہ وہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، اور یہ والی جو جنگ ہوئی تھی وہ انہی 4 مہینوں میں ہوئی تھی، اور وہ 4 مہینے محرم، شوال، رجب اور ذوالقعدہ کے 4 مہینے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جرم شمار ہوتا تھا، اور یہ والی جو جنگ تھی وہ انہی 4 مہینوں میں ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ جنگ کن کے مابین ہوئی؟ تو یہ جنگ قریش اور قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ پہلی فرصت میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو قیس والوں کو غلبہ ہوا اور قریش مغلوب ہوئے، مگر یہ جنگ جاری رہی دوپہر تک۔ دوپہر کے وقت پھر قریش کو غلبہ ملا اور قیس والوں نے شکست کھائی۔ بالآخر یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی تھی۔ وہ اس طریقے سے صلح طے پایا کہ فریقین میں سے جس کے مقتول زیادہ ہیں دوسرا فریق اس کا دیت ادا کرے گا۔ اس ترتیب سے یہ والی جنگ ختم ہوئی تھی۔ ہوا کچھ ایسا تھا۔ اس جنگ کے سبب کیا ہے؟ سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جنگ 4 دفعہ ہوئی تھی، اور 4تھی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں شرکت کی تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر پکڑاتے تھے۔ باقی آپ نے خود جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس جنگ کا سبب مختلف اسباب بتاتے ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کنانہ کا ایک شخص تھا، وہ عکاظ کے بازار میں اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا، تو قیس کے بندوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اس تو میں یہ معاملہ لڑائی تک جا پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیس کا ایک بندے کا کنانے کے ایک بندے کے اوپر قرض تھا، اور وہ بندہ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا تھا۔ نتیجتاً یہ لڑائی تک جا بات پہنچی۔ تیسرا ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ براز نامی ایک شخص تھا، وہ اپنا مال تجارت لے کر مختلف علاقوں میں جاتا تھا، اور اس علاقے میں جو سردار ہوتا تھا یا جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس کی ضمانت میں اور اس کا امن حاصل کرنے کے بعد اپنی تجارت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے آ کر بازار میں یہ کہا کہ میری اس تجارت کو کون نافذ کرے گا؟
تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عروہ نامی ایک شخص تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی تجارت میں نافذ کروں گا. تو اس نے کہا کہ میری تجارت آپ کہاں کہاں نافذ کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی تجارت اپنے جو قبیلہ ہیں کیسے اعلان، اس میں آپ کی تجارت نافذ کروں گا. اس پر اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے ایسا شخص چاہیے جو میری تجارت بہت سارے قبائل میں اور عکاظ کے بازار میں اور پورے عرب میں میری تجارت کو پھیلائے. اس پر جو عروہ تھا اس نے کہا آپ کی تجارت میں نافذ کروں گا. اس پر ایک شخص وہاں کنانا کا بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس سے پوچھا کیا آپ بنی کنانا والوں پر بھی یہ تجارت نافذ کریں گے؟ اس نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے عرب میں یہ تجارت پھیلاؤں گا، آپ ایک کنانے کی بات کر رہے ہیں. اس پر اس نے ٹھان لی اور اس کے گھات میں بیٹھ گیا. نتیجتاً اس کو قتل کیا اور یہ بات بھی لڑائی تک جا پہنچی. جو بھی سبب ہو، ان اسباب میں سے کوئی بھی ایک سبب ہو سکتا ہے اور حرب الفجار کی یہ جنگ جاری رہی. بالآخر صلح پر اس کا خاتمہ ہوا اور گنے گئے کہ کس قبیلے میں مقتول زیادہ ہیں. دوسرے قبیلے والوں نے اس کی دیت عطا کی. اسلام کے اندر مال کے اوپر جنگ کرنا یا فسق و فجور کے اوپر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں جنگ صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے، اسلام کو پھیلانے کی غرض سے جنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے جنگ کرنا یا کسی کو قتل کرنا یا قومیت وغیرہ پر جنگ کرنا، اس بنا پر کسی کو قتل کرنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. چنانچہ ایسی کسی جنگ میں اگر کوئی شریک ہوگا تو وہ اسلامی جنگ نہیں کہلائے گی. ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ.